اڑنے لگا ہوں تو مجھے اڑنے سے روک۔ یہ مچھر کہہ رہا ہے کھجور کا درخت، کھجور کو کہہ رہا ہے کہ جس وقت اڑنے لگا تو اس کو کہنے لگا۔ کھجور نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم جب تم میرے اوپر بیٹھا تھا تو مجھے آپ کے بیٹھنے کا پتہ ہی نہیں چلا، تو اب تیرے اڑنے کا مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی اتنا حساس باریک ہے، چھوٹی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو کھجور نے کہا مجھ پر تو بیٹھا ہے تو مجھے نہیں پتہ چلا، اب تو اڑے گا تو پھر بھی مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ یہ عزیزان محترم جو مثال میں نے دی ہے، یہ میری تفسیر کرمانی زیر یاد سورہ بقرہ کی 26 میں موجود ہے، اور تفسیر کبیر میں بھی موجود ہے جو حضرت رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، یعنی فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے مچھر اور ہوا کی گفتگو جو ہوئی، یعنی کہ بعودہ کا جو میں تفسیر کر رہا ہوں مچھر کی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جو بعودہ مچھر جو ہے اور ہوا کی گفتگو جو ہوئی مچھر کی اور سلیمان علیہ السلام کی اور ہوا کی، تو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ مسئلے بھی جو ہے یاد رہے۔ جب ہوا آتی تو مچھر بھاگ کر جان بچا لیتا، اور اسی طرح ہے جب ہوا آتی ہے مچھر کہیں جو ہے سوراخوں میں قبروں میں کہیں جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ جب یہ ہوا چلی جاتی تو یہ اڑنے لگتا، تو اسی طرح اس کے ساتھ ہوتا۔ ایک دن مچھر جو ہے تنگ آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی اور سارا قصہ سنایا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کل کو آنا، میں ہوا کو بلاؤں گا اور تم دونوں کی بات سنوں گا۔ مچھر صبح سویرے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، جب ہوا آئی تو یہ بھاگ گیا۔ اسی طرح کئی مرتبہ ہوا مگر ان دونوں کی آپس میں بات چیت نہ ہو سکی۔ ان مثالوں سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مچھر بہت ہی چھوٹی مخلوق ہے۔ انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دے کر مشرکین کے بتوں کی تحقیر کی ہے۔ اس لیے تو مشرکین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو مچھر کی مثال دینے سے کیا فائدہ ہے، کیونکہ ان کی بتوں کی تحقیر اللہ تعالیٰ نے کی، اس لیے یہ مثال دی مچھر کی۔ امام ابن جریر اور ابی حاتم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دوسرے صحابہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے فرمایا کماثل الذی استوقد نارا، اور فرمایا کسب من السماء او کسب من السماء کے ساتھ مثالیں بیان فرمائی۔ تو منافقین نے کہا اللہ تعالیٰ ایسی مثال بیان کرنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت مذکورہ آیات سے جو ہے اتاری جو میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ تفسیر طبری میں اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر دور منصور میں اور میری تفسیر کرمانی زیر یاد سورہ بقرہ کی 26 میں موجود ہے۔ عن ابن مسعود وعن ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما ضربا، طبری میں موجود ہے۔ امام عبد الغنی سقفی نے اپنی تفسیر اور الواحدی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے خداؤں کا ذکر فرمایا، یعنی ان بتوں کا، یصلحم الذی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، یعنی بتوں سے چھین لے، تو اسی نے ان کے خداؤں کے مکر کا ذکر فرمایا کہ وہ عنکبوت یعنی مکڑی کے جالے کی طرح ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا دیکھا تو نے کہ اللہ تعالیٰ مکھی اور مکڑی کا ذکر فرما رہا ہے اس قرآن میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ وہ ان مثالوں سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی۔ امام عبد الرزاق، حمید، ابن جریر، ابن منظر اور ابن ابی حاتم نے قتادہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مکڑی اور مکھی کا ذکر فرمایا تو مشرکین نے کہا مکڑی اور مکھی کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ یعنی میں یہ ترتیب والا عرض کر رہا ہوں۔ تیسری حدیث ہے امام ابن ابی حاتم نے حضرت حسن رحمۃ اللہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الناس ضرب مثل، سورۃ حج آیات مبارکہ 73، تو مشرکین نے کہا یہ جو ہے امثال کیا ہیں، یہ یعنی مثالیں کیا ہیں؟ وہ یہ اور اس قسم کی دوسری مثالیں کیوں نہیں بیان فرماتا اللہ تعالیٰ؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، مچھر مقصود نہیں بلکہ مثال مراد جو ہے دلی ہے۔ اور امام ابن جریر قتادہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں مچھر اللہ کی مخلوق سے کمزور ترین ہے، تو ان بتوں کی وہ بت جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے دی جس